إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is Monday, 7th June 2021, which is the 25th of Shawwal 1442, and it is the Shahadat day of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Thursday, 10th June, there will be a partial solar eclipse on Thursday, 10th June. It will start at 10:08 a.m. and end at 12:22 p.m. Salatul Ayat is wajib to pray between these times. The Jumeirah program will start at 8 p.m. with Surah Yasin and followed by lecture in English. Friday, 11th June, Jummah Salah will be held here at Al-Zahra Center at 1:07 p.m. and will be led by Maulana Sayyid Muhammad Rizvi. Saturday, 12th June is the Wiladat day of Bibi Masuma Qum alayha salam. Program will start at 8 p.m. with Quran, followed by lecture, qasida, and Salatul Maghribain. The deadline for sending marhumin names is Tuesday before the Thursday online program. Please send them to admin@hujjat.org. All requests for recitation of qasida, munajat, marthia, matam, and any other recitation, also the Muharram recitation requests, please email your request to recite@hujjat.org. Please join me in reciting 5 times Amin Yujibu for all those who are ill for their quick shifa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. There's a request for Surah Fatiha and Namaz Wahshat for Isal Sawab of Marhuma Fatima bint Jafar, who passed away in Kashmir, India today and was buried today. Marhuma was Bilal Bai's Masi. Al-Fatiha. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مجھے پتہ ہے مولا کی آج شہادت ہے، مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ مولا کی شان میں کلام ہے، تو پروردگار عالم اور محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے. صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے. خدا خود ناز فرمائے، شریعت ایسی ہوتی ہے. خدا خود ناز فرمائے، شریعت ایسی ہوتی ہے. صداقت ناز امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. لقب ہی پڑے گیا صادق، صداقت ایسی ہوتی ہے. لقب ہی پڑے گیا صادق، صداقت ایسی ہوتی ہے. خزانہ علم کا وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے. خزانہ علم کا وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے. سخی کہتے ہیں ہم اس کو، سخاوت
ایسی ہوتی ہے. سخی کہتے ہیں ہم اس کو سخاوت ایسی ہوتی ہے. اگر مہمان بن کر کوئی دشمن ان کے گھر آئے، اگر مہمان بن کر کوئی دشمن ان کے گھر آئے، مدارت خود کریں اس کی، شرافت ایسی ہوتی ہے. مدارت خود کریں اس کی، شرافت ایسی ہوتی ہے. بنا ہتھیار دشمن سامنے ان کے جو آ جائے، بنا ہتھیار دشمن سامنے ان کے جو آ جائے، اسے اعزا نہیں دیتے، شجاعت ایسی ہوتی ہے. اسے اعزا نہیں دیتے، شجاعت ایسی ہوتی ہے. ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو، ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو. ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ایسی ہوتی ہے. ہمیں اپنے امام کی ضرورت ایسی ہوتی ہے. شرف ہے جعفری ہونا تیری نسبت سے ہے آقا، شرف ہے جعفری ہونا تیری نسبت سے ہے آقا. ہمارا رہنما تو ہے، قیادت ایسی ہوتی ہے. شعر سنیے گا. یہاں آؤ کہ یہ بے زر کو بھی بوزر بناتے ہیں، یہاں آؤ کہ یہ بے زر کو بھی بوزر بناتے ہیں. سمجھ پھر کہاں آئے گا دولت ایسی ہوتی ہے. در علم
نبی سے حرف وہ ریحان مل جائے، دھرے علم نبی سے حرف وہ ریحان مل جائے، ثنا جس کی ہے وہ کہہ دیں کہ مدحت ایسی ہوتی ہے، ثنا جس کی ہے وہ کہہ دیں کہ مدحت ایسی ہوتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullah. Please recite Surah Fatiha for the marhumin of the families that sponsored today's Majlis. I'm going to read their names now. Sayyid Shamsher Shah, Sayyid Maqbul Hussain Shah, Sayyid Hamida Begum, Sayyid Jalal Hussain Shah, Sayyid Qudrat Hussain Shah, Sayyid Akram Hussain Shah, Sayyid Maqsood Hussain Shah. Al-Fatiha. عجل فرجہم۔ اس سے پہلے کہ مجلس شہادت کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، کیونکہ مجلس کو سپانسر مرحوم سید شمشیر شاہ صاحب کی فیملی نے کیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم سید شمشیر شاہ صاحب کی جن کی پہلی برسی ہے، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الافضل الموجودات، العبد المؤید، الرسول المسدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، صدق الله العلي العظيم، صلوات۔ Condolences to the mu'mineen, mu'minat, on the day of the martyrdom of the 6th Holy Imam, an Imam who is now our recognition when it comes to recognizing your school of thought. Some people will say we are Hanafi, we follow Abu Hanifa. Some people will say we are Maliki, we follow Malik ibn Anas. Some people will say we are Shafi'i. Some people will say we are
Hanbali, followers of Shafi'i or Ahmad ibn Hanbal. But we take pride in the fact that we are followers of Imam Jafar al-Sadiq, salawatullah wa salamu alayhi. And what gives us even more source of pride is that Imam Jafar al-Sadiq was the teacher of Abu Hanifa and Imam Malik, who then went on to teach the other two, Ahmad ibn Hanbal and Shafi'i. So Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq was the teacher of two of the Imams directly of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, and the other two of the Imams indirectly. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam was asked regards to this ayah that I recited of Surah Al-Imran, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. No one knows the ta'wil of the Quran إِلَّا Allah, except Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, and those who are deeply rooted in knowledge. They came to the sixth Imam and they asked him, Yabna Rasulillah, Allah we understand, there is no bahs or mubahisa, there is no disagreement on this. But who are the rasikhuna fil ilm? Who are the ones who are deeply rooted in knowledge? Imam ﷺ says to him that it is us al-Muhammad, who are not only rasikhuna fil ilm, but it is us al-Muhammad whose obedience has been made wajib upon you. Sixth Imam ﷺ says. And remember this time, the sixth Imam ﷺ's time is such a critical time where you have people like Hassan al-Basri, you have people like Abu Hanifa, you have people like Malik, Imam Malik, you have people like Wasil ibn Ata, who then go on to form their own schools of thoughts. The Mu'tazilite school of thought, the Hanafi school of thought, you have other philosophical schools of thoughts. This is why the time of Imam Ja'far al-Sadiq ﷺ was unlike any other time, because there were so many schools of thoughts. You had the philosophy coming in from Greece. You had the Tib coming in from Hind, India at that time. You had all these different, you had the Christians coming in from the Byzantine Empire, the Eastern Rome. And you had, of course, the Zoroastrians from the Persian Empire. So you had everyone coming in giving different ideas and giving different opinions. This is why Imam ﷺ used his time. And indeed it was a golden time for him. Why? Because Bani Abbas, Bani Umayyah were fighting one another. Bani Abbas and Bani Umayyah were locked in this power struggle. The Umayyads were going down and the Bani Abbas, the Abbasi Khulafa were coming up. So this Imam saw in his lifetime the rule of 5 Umayyi Khulafa and 2 of the Abbasi Khulafa, Safah and Mansur Dawaniqi, Lanatullah alayhima. And so because they were locked in this power struggle, Imam utilized that time. Attention was diverted away from the sixth Imam. Imam began teaching. And people would flock to Imam Ja'far al-Sadiq from all over the Arab and the non-Arab world. As far as Rome, towards the west, as far as Iran, towards the east. In fact, people came all the way from Hind, India, to come and study under this man who is known as Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq in Medina, who teaches almost every knowledge, who teaches not just religious sciences, non-religious sciences, who debates with the atheists, who debates with the Christians, who debates with the Jews, who debates with the Zoroastrians, who debates with the Indians. And his debates they're all written in the books. They came to him from far and wide. Sheikh Mufid in Kitab al-Irshad says Imam Ja'far al-Sadiq had 4,000 students. Some of them, their names are famously known in history. Jabir ibn Hayyan, the father of chemistry. Jabir, known as Gaber in the West, the father of chemistry. Chemistry today goes back to Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan goes back to Imam Ja'far al-Sadiq. Salawatullah wa salamu alayhi. Abu Hanifa, Imam Malik, Sufyan Suri, Ayyub Sajistani, these are all big names. Mu'min al-Taq, influential people, people who then went on and taught others.
Imam Malik says, in our time we saw no one who occupied a rank like Jafar ibn Muhammad al-Sadiq. He says, by God, whenever I would go and benefit from the teachings of Imam Jafar al-Sadiq, every time I would come to his house, I would always find him either he's in the state of salah, or he's in the state of reciting Quran, or he's in the state of fasting. We would never see him in any other state. Mansur al-Dawaniki invited Abu Hanifa. He says to Abu Hanifa, when he was in Iraq, Abu Hanifa is born in Kufa, he's Iraqi, but originally Persian. Born in Kufa, but originally he's Ajam, Persian. Like most of the early Sunni ulama were. They were Persians, non-Arabs. He came to Mansur, and at that time Mansur had called Imam Jafar al-Sadiq to his court. He sends him a message and he says, come to our court, I will invite Jafar ibn Muhammad al-Sadiq, and we have a plan that we will try to belittle him, to try to diminish his honor and reputation in the eyes of the people of the world. Because everyone was flocking to Imam Jafar al-Sadiq. And he became scared that maybe he will rise up against me, maybe the Shias will come together under the umbrella of Imam Jafar al-Sadiq, and he might bring a revolution, he might revolt, and my power may be in trouble. So he would keep the Imam near him, he would have surveillance around the Imam, he would have spies around the Imam. He calls him in this particular occasion, and he says to Abu Hanifa, oh Abu Hanifa, prepare, you're a faqih. Abu Hanifa, you're a faqih, you're a jurist. Prepare the most difficult 40 masail of the fiqh. Most difficult 40 questions that you can think of as a faqih. And bring them to my darbar, my court. And then ask them to Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq in front of the masses. And let's see how many he can really answer. Is everyone with me? They call Imam Ja'far al-Sadiq. Imam Ja'far al-Sadiq is there. Abu Hanifa comes in. He says to Imam Ja'far al-Sadiq, Yabna Rasulillah, I have prepared 40 questions that I want to ask you. Imam says, ask. He begins asking his questions, all of these most difficult 40 questions of fiqh that he can think of as a faqih. And they asked him to ask him, Imam Ja'far al-Sadiq. He begins to ask him. He asks all 40 questions, Imam answers all 40 questions. And then he says, what's most striking is that Imam Ja'far al-Sadiq did not only answer the 40 questions, in fact he answered the questions according to all the different schools of thoughts that existed. The people of Kufa say this, the people of Makkah say this, the people of Egypt say this, the people of Basra say this, the people of Medina say this, and us Ahlul Bayt, we say this. He says, it struck me. He knew the answers of not just his own. I mean, if someone says, I believe in this, you say, okay, no big deal, you believe in it. But when a man says, you believe in this, and he believes in this, and I believe in this, then you know that really this man is at the peak of his kamal, of ilm, of knowledge. This is Imam, the sixth Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wasalam. He says, recite salawat on Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wasalam. He says, it struck me that Imam alayhi salatu wasalam, he says he was not an ordinary individual. And this is why Nu'man, Abu Hanifa, his name, Nu'man ibn Sabit. He says, لَوْلَا سَنَتَانْ لَهَلَكَ Nu'man. Had I not spent those 2 years benefiting from the teachings of Ja'far ibn Muhammad, by God, Nu'man would have perished. In other words, if Nu'man perishes, it means his fiqh perishes. The whole school of thought will come crumbling down. He says, I benefited 2 years from the teachings of the son of the direct descendant of Rasulullah. One day, he comes to the house of Imam Ja'far al-Sadiq. He knocks on the door. Imam says, who is it? He says, Abu Hanifa. May I enter? Do I have permission to enter your house? Imam says, no. You don't have permission to enter. Why he said no, I don't know. Doesn't say it in the books. But Imam did not give him permission to enter. So he waited at the door until some more people from Kufa gathered, coming to the house of
Imam Sadiq, to ask him questions, to gain knowledge, to benefit from his teachings. He sees when the people of Kufa are coming, and himself from Kufa, himself being born in Kufa, he joins them. And as they enter the house, he enters the house. But remember, Imam Sadiq said, you don't have permission, Abu Hanifa, you don't have permission to enter my house. When the people of Kufa come, he joins them, and with them he enters the house of Imam Jafar Sadiq, and he sits down. Imam ﷺ comes, he gets up and he asks Imam a question. He says, Ya ibn Rasulillah, I advise you to go to Kufa. Imam says, why? He says, the people of Kufa, obviously Kufa was, a Shia stronghold. It always was and has been a Shia stronghold. And Abu Hanifa knows that, being from Kufa himself. He says, I advise you to go to Kufa and guide the people of Kufa. He says, why? What's wrong with them? He says, they curse the companions. This propaganda has existed since then. He says, they curse the companions. Why don't you go and teach them not to curse the companions of Rasulullah? Imam says to him, well, what makes you think they will listen to me? He says, how would they not listen to you? You are the direct descendant of Rasulullah. Imam Jafar Sadiq says, did you listen to me? He says, did you listen to me? I said to you, you don't have permission to enter my house. You entered my house. You came in and made yourself comfortable. And you asked me a question without permission. You get up before everyone and you ask me and you tell me to go to Kufa to guide the people of Kufa. He says, then Imam says, oh Abu Hanifa, now that you are here, I have a question. Are you the one whom they say who does qiyas when he gives fatwa? Abu Hanifa did qiyas. Qiyas is when you have two rulings, but one has illat, one has a reason behind that ruling, the other one doesn't have a reason. So because they're similar, you say, okay, they both have the same ruling. When you don't know that for sure. You have two similar rulings. This is haram, this is haram. For example, the wine of grapes is haram. Why? There is a illa behind it. Qiyas is mustanbitul illa and mansusul illa in fiqh. But anyway, just to keep it simple, qiyas is, for example, wine of grapes is haram. Why? Because the hadith says it intoxicates. But then, for example, you have wine of other things. You can ferment so many things. Raisins, dates, What about their wine? Is it haram? Wine is haram. But why is it haram? Is it because that intoxicates and... Jazakallah. Is it because that intoxicates and that intoxicates? Is that why it's haram? One we know from hadith. The wine of angur, the wine of grapes is haram. Why? Because it intoxicates. What about the wine of dates? It's haram. But we may not necessarily have a reason behind it why it's haram. But qiyas is that speculation. No, because this intoxicates and that intoxicates, so they're both haram. We say that's not acceptable. Sometimes you know the illah, why something is haram. Sometimes you don't know the reason why something is haram. But if the hukm is that it's haram, it's haram. He says, Abu Hanifa, do you make qiyas? He says, yes. He says, oh Abu Hanifa, know that the first person to make qiyas, the first one to do qiyas was shaitan, Iblis. And then he says to him, Imam asks him a few questions. He says, tell me regarding your qiyas, tell me. He says, tell me, what in your sight is more important? Which sin is a major sin when you compare it to the other? Killing an innocent human being or fornicating? Wal-'iyadu billah. He says, of course, killing is a far greater sin than fornication. So he says, then tell me, why is it that for the smaller sin in your eyes, Allah says you need 4 witnesses, but for the qatl you only need 2 witnesses? Can you make qiyas in this? No, you can't. You don't know the reason. You can't say this has a reason, so this is similar, so this has the same reason. Why is it that you have 4 to prove zina and you have 2 to prove the qatl? He said, okay, tell me, what's more important, prayer or fasting? Salah or Sawm?
He says, namaz, salah, prayer is more important than fasting. Imam says, okay, then tell me. Why is it that the woman who is on her monthly has to remake her fasts, but not her prayers? If prayer is the greater ibadah of the other. Can you make qiyas in this? He says, no, yabna Rasulillah. I can't make qiyas in this. He says, okay, tell us in our community, in the Arabs at that time, who is more financially stronger amongst the Arabs? The women or the men? He says the men. No doubt. Men are stronger financially. They have more financially. So he says, okay, then tell me, why does the man get double when it comes to warasat and the woman only gets one? Can you make qiyas? He says, no, I can't make qiyas in this. He says, okay, now tell me, regarding the ayat of Quran, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. On the day of judgment, Allah said in the Holy Quran, on the day of judgment, we shall ask you عَنِ النَّعِيمِ. We shall ask you about the ni'mat. If I can have everyone's attention on this. Imam says to Abu Hanifa, oh Abu Hanifa, what do you say about this ayat which says, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. On the day of judgment, we shall ask you about that ni'mat. Oh Abu Hanifa, what is that ni'mat? Abu Hanifa thinks and he says, Yabna Rasulillah, that ni'mat is that cold drink of water that we are blessed with in the heat of the Arabian desert. Imagine the heat, the scorching sun, the heat of the desert. Allah gives us that cold drink of water. Or those delicious foods and fruits that Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with in the dry lands of the Arabs. Allah will question us regarding that. Imam smiles and he looks at him and he says, okay, then tell me, if you were a guest at someone's house and that guest gave you a cold drink of water and he prepared for you the best food, you had your stomach full, you ate, and as you were about to leave, he stops you and he says to you, thank me for that ni'mah that I gave you. Kiss my hands for I gave you that. If I hadn't given you that, you wouldn't have nothing. What would you say of such a host? Abu Hanifa says, I would consider him stingy and bad-mannered. He says, okay, then tell me, Abu Hanifa, is God stingy or bad-mannered? Which one is he? He says, this is not the ni'mah that Allah will ask you. Allah will not ask you for small and petty things. Allah will not ask you for that cold drink of water. Allah will not ask you for the foods and the fruits that grow on the trees. Allah will ask you for the ultimate ni'mah, the greatest of ni'mat. And that is the love of us Ahlul Bayt in your hearts. Allah will ask you about us Ahlul Bayt. We are that ni'mah. And this is why the Quran says, when the sixth Imam was asked, what does the Quran mean when it says, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. On the day of judgment a call will be heard. Stop them. They shall be questioned. Imam says, they asked him, what shall they be questioned? What are they mas'ool for? إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. What are they responsible for? Imam says, they are responsible for the wilayat of Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli. Ya Ali, Ya Ali. Imam Ali said, they're not going to ask you about petty things. God doesn't give you drink and water to then ask you about drink and water. He will ask you about that grand ni'mat. Muhabbat Ahl Bayt, Vilayat Ahl Bayt. How did Mawaddat Ahl Bayt, how you treated Ahlul Bayt. How loyal you were to Ahlul Bayt. How much respect you gave to Ahlul Bayt. And the question remains, today the shrine of Abu Hanifa exists in Baghdad. But where is the shrine of Jafar ibn Muhammad and Sadiq? You have shrines of Imam Shafi'i and Ahmad ibn Hanbal and Malik ibn Anas. Where is the shrine of Jafar ibn Muhammad and Sadiq? This is the ni'mah that you shall be asked about. Not for grapes and pomegranates and mangoes. They will ask you about us Ahlul Bayt, how you treated us in our lifetime and how you treated us after our lifetime. Recite salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Imam alayhi salatu wasalam was a personality that everyone narrated from him.
Kashi in his Rijal, Kitabul Rijal, Kashi, one of the ulama of Rijal, in his Kitabul Rijal says, there's a Ravi who says, I went to the 6th Imam with 17,000 questions. Imam answered all of them. And, without a doubt, there are more traditions from Imam Jafar Sadiq than there are from any of the Imams of the Ahlul Bayt. Because he had more time and he had that opportunity. But the irony is that the 6th Imam, direct descendant of Rasulullah, from the progeny of Ali and Fatima, narrates more hadith than any of the other Imams of the Ahlul Bayt, teaches Abu Hanifa, teaches Imam Malik, who then go on to teach the other 2 Imams. The irony is, Bukhari narrates from him not a single tradition. Imam Bukhari narrates from him not a single tradition. Whereas you have other books of the Ahl Sunnah wal Jama'ah where you might find a few traditions here and there from Imam Ja'far al-Sadiq. But you know what the irony is on top of that? Those books that may have some 1 or 2 traditions from Imam Ja'far al-Sadiq, they are not given that same status that Bukhari is given. The book that has 0 traditions from Imam Ja'far al-Sadiq is considered the best of their books. Allahu Akbar. The clear and evident hatred against Ahlul Bayt. That book which has no tradition from the 6th Imam and has more from Abu Huraira, who spent maybe only 2 years with the Prophet. The book is filled with it, but that Imam who is a direct descendant of the Holy Prophet gets no tradition in the books of some of the highest ranking caliber of ulama. Brothers and sisters, when we say our Imams have knowledge or they have ilm, we don't mean they have a ilm which is ilm kasbi, as they say, ikhtisab, kasb, when you gain something. You go out to work, you gain your rizq of halal, rizq halal. You go to study, you read, you write, you do research, tahqiq, you read books, you read articles, you gain knowledge. Ahlul Bayt don't have that gained knowledge. Ahlul Bayt do not have that acquired knowledge, because to acquire knowledge, you must first have no knowledge. And this cannot be right for the Ahlul Bayt. The ilm of the Imam, Allahumma salli ala Muhammadin wa al Muhammad. Ahlul Bayt's knowledge is not ilm kasbi, that it is not acquired, because to acquire knowledge, first you must be a jahil, then you become an alim. Ahlul Bayt are not like that. In the same way, when we say, the Shia belief is, when Rasulullah announced Islam, the first person to accept Islam was Imam Ali ibn Abi Talib. But that is only to explain that Ali ibn Abi Talib accepted Islam. It is not that Ali ibn Abi Talib was the first Muslim or that he accepted Islam first. What does that mean? Does that mean he wasn't Muslim before? No. Ali ibn Abi Talib openly supported Rasulullah and prayed behind him. That's all we mean. We don't mean that he was not a Muslim and then when Rasulullah openly propagated, then he accepted Islam and now he's a Muslim. To accept Islam, one must be a kafir before. To gain knowledge, to become an alim, one must be a jahil before. Ahlul Bayt don't have that. The ilm of Ahlul Bayt is ilm ladunni. It is the ilm which is directly connected with the ilm of Allah tabaraka wa ta'ala. It's a theological point. But let me back it up with this tradition. A person, one of the lovers of the 6th Imam, comes to the Imam in Medina and he says, Mawla, Yabna Rasulillah, here is some money. I'm going to Hajj for Makkah. Please, when I return, with this money, can you buy me, a plot of land or have a house built for me so that when I return after some weeks or months, there's a place for me to stay. Imam says, no problem. He goes for Hajj. He makes his Hajj. When he returns after some time, Imam ﷺ goes to him, this is for you, it's a piece of paper. He reads it, he opens it and reads it. It says on it, I,
Jafar ibn Muhammad and Sadiq have made for you a house in Jannah. I don't know if you guys are tired or if you're listening or he says, he reads it and he says, I, Jafar ibn Muhammad and Sadiq, have bought for you, prepared for you a house in Jannah. He doesn't understand what it means, but that's his Imam. Doesn't question his Imam. He goes home and the next day he realizes he becomes deathly ill. He catches an illness, a virus or whatever, and his situation deteriorates day by day. He realizes he's not going to survive. Imam knew he is not going to survive. He realizes that he is reaching the end of his life. He calls his family, he makes wasiyat, like he would do. He says, my wasiyat is that you take this piece of paper that was given to me by my Mawla. When you place me in my qabr, place this on my chest when you bury me. Place this on my chest when you bury me. And so they did. They buried him, they placed it on his chest. Next day when his family returns to see his grave, come to his grave, to visit his grave, they find a piece of paper on top of the grave. They pick it up and they read it. It says, my master Ja'far ibn Muhammad and Sadiq was right. I have been given a house in Jannah. Allahu Akbar. Aimma don't have that acquired knowledge. Aimma have a knowledge which is connected with Allah Tabaraka wa Ta'ala. When they want to, the hadith of Al-Kafi, when they want to know something, Allah removes hijabs for them. When they want to know something, Allah subhanahu wa ta'ala gives them that knowledge. And this is why when Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib was going towards Siffin to fight Muawiyah, Ibn Abbas is with him. They stop on the way near Basra. When they stop to deal with the people of Basra in an area known as Ziqar, Imam Amirul Mu'mineen says, sit. Everyone waits. Imam says to Ibn Abbas, 1,000 men will come from Kufa and give me the bay'at. Will pledge allegiance to me. 1,000 men. Ibn Abbas says, Mawla, you've said it, so it must be. But Ibn Abbas says, the tradition is in Kitab al-Irshad by Shaykh al-Mufid. Ibn Abbas says, but I had a sense of fear in my heart. What if it is one less or one more? Maybe, this wouldn't look right for Imam Amirul Mu'mineen, for our Mawla, for our master. He says, I became worried. So I sat in a distance and I looked towards Kufa. People started coming and I started counting. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200, 300, 700, 800. He says, I reached 999 and it stopped. 999. Imam Amir Mu'mineen said, how many? 1,000 men will come from the direction of Kufa and place their hands in my hands and will be with me in Siffin. He says, I counted them. I was so worried. It reached 999, and it stopped. Nothing came. And he says, I began to get worried and I said, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. What does this mean? He says, just when I thought that, Amirul Mu'mineen said, Ibn Abbas, look towards the distance. There is one soldier remaining. There is one mujahid remaining who will be joining me very soon. He says, I sat and I waited and I saw in the distance there is a soldier approaching. There is a sword in his hand. He has the abba, the qaba and the amama, a turban on his head. He comes close and straight away he goes to Imam Amirul Mu'mineen. He says, Ya Ali, give me your hand. I have come to pledge allegiance to you, that I will remain with you in the thick and the thin, and I will remain with you until my last breath. And Imam Amirul Mu'mineen extends his hands. They take hands. Imam Amirul Mu'mineen says, now turn around and tell them who you are. He says, I am Uwais al-Qarani. Amirul Mu'mineen says, this is that Uwais al-Qarani that Rasulullah said to me, O Ali, a person from my ummah will join you from Yemen. Uwais al-Qarani from Yemen joins Amirul Mu'mineen and he was martyred with Amirul Mu'mineen in the ranks of Siffin. And this is why Rasulullah says, the party of Uwais is the party of Allah. The hizb of Uwais al-Qarni is Hizbullah. And one who fights against Uwais al-Qarni is Hizbul Shaitan. Recite salawat ala Muhammadin wa Time is up.
last tradition and I want to go into some masaib. اذان محترم، چھٹے امام کی شہادت ہے. کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا آپ کا علم ہے؟ امام نے کہا علم تو ہماری سب سے چھوٹی فضیلت ہے، یہ تو ابتدائی فضیلت ہے. کہا ہماری جتنی بھی فضیلتیں تمہارے سامنے ابھی تک بیان ہوئی ہیں وہ الف با تا یعنی الف سے لے کے یا تک بس الف ہے. کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ آپ کے علم کے مطابق آیا آسمان میں فرشتے زیادہ ہیں یا زمین پر انسان زیادہ ہیں؟ توجہ چاہوں گا یہاں تمام کرو اور مسائل. کہنے کا مولا آپ کی نظر میں، آپ کے علم میں آیا آسمان پہ فرشتے زیادہ ہیں یا زمین پہ انسان زیادہ ہیں؟ میرے مولا نے کہا یقیناً فرشتے زیادہ ہیں. آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، آسمان میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ، کوئی ملک نہ پایا جائے. آسمان میں جگہ جگہ مقام مقام پر فرشتہ ہے جو یا تو حالت تسبیح میں ہے، یا حالت تکبیر میں ہے، یا قیام کی حالت میں ہے، یا رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، یا سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں آسمان پر جہاں پر آپ کو کوئی فرشتہ نہ ملے. پھر میرے مولا نے کہا کہ زمین میں جتنے بھی ذرات ہیں ان سے کئی زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں. اور پھر میرے مولا نے کہا کہ انسان تو بس زمین پہ ملیں گے، فرشتے زمین پر بھی ہیں. فرشتے تو آسمانوں میں بھی ہیں، زمینوں میں بھی. ہر درخت پہ اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے، تمہارے دائیں بائیں جانب اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے. تو کہا مولا ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں وما ما منہم احد الا، ان فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الا سوائے یہ کہ یتقربوا الی اللہ کل یوم، سوائے یہ کہ ہر دن وہ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہا مولا کیسے قرب الہی حاصل کوشش کرتا ہے؟ فرمایا بے ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت سے قرب الہی حاصل کرتا ہے. یعنی اللہ کا ہر فرشتہ ہم اہل بیت کی ولایت سے، ہماری محبت سے اللہ قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر میرے مولا کہتے ہیں ہماری ولایت کو قبول کر کے فوراً ہمارے محبین کے حق میں دعا کرتا ہے. پروردگارہ یہ عزاداران سید الشہداء ہیں، پروردگارہ یہ محبان علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. یعنی ائمہ اہل بیت کے شیعوں کے لیے یہ خاصہ ہے، فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. تمام ملائکہ ہماری ولایت کو قبول کرتے ہیں، ہمارے شیعوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور ہمارے اعداء یعنی ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے پھر اللہ سے قرب الہی حاصل کرتے ہیں. بھئی یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں مصائب کی جانب. فرشتے تو انتہائی مقدس اللہ کی مخلوق ہے. فرشتے، انسان تو پھر گناہ کرتا ہے، فرشتے محفوظ ہیں، فرشتے محفوظ ہیں. انسان گناہ میں مبتلا ہے، فرشتے گناہوں سے محفوظ ہیں. اس کے باوجود قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ولایت اہل بیت یعنی در اہل بیت سے متمسک ہوتے ہیں. یعنی فرشتوں کا یہ ایک خاص، یہ ایک شیوا ہے، فرشتوں کا ایک طریقہ ہے. تو مجھے جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھنا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا مل جائے، مسلمانوں کی خدمت میں جملہ ہدیہ ہے، اگر کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے کہ جو ولایت اہل بیت کا قائل بھی ہے، محبان اہل بیت کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھی کر رہا ہے، تو یا تو وہ خود فرشتہ ہے یا پھر فرشتہ صفت انسان ہے. یہ فرشتے ائمہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں. بس تمام. اذان محترم، میرے مولا کا دور، جس دور میں مولا کو شہید کیا، منصور دوانیکی کا دور تھا. شیعوں کے لیے دعا کرنا تو بہت دور کی بات، یہ شیعوں کا قاتل تھا. جتنے شیعہ قتل، بالخصوص سادات فاطمی، جس قدر منصور دوانیکی نے قتل کیا، سادات کو جتنا قتل کیا شاید ہی کسی نے قتل کیا ہو.
منصور میں سادات کشی ہوئی منصور کے دور میں، منصور دوانیکی کے دور میں، اور پھر اس کے بعد ہارون رشید کے دور میں بے انتہا سادات کو قتل کیا گیا. بنی فاطمہ، بنی حسین، سادات حسنی، جگہ جگہ سادات کو ڈھونڈ کے جمع کیا گیا، یا تو ان کے سر قلم کیے گئے، یا قید خانوں میں ڈال دیا گیا، یا دیواروں میں چنوا دیا گیا. جو بغداد میں اس نے محل بنوایا تھا اپنا، بغداد شہر کو اس نے آباد کیا تھا، اس خبیث نے، منصور دوانیکی نے، وہاں بہت بڑا محل بنوایا تھا. جانتے ہیں محل کس طرح بنوایا تھا؟ جو دیوار کی بنیادیں رکھی جاتی تھی اس میں پہلے کسی ایک سید کو قتل کیا جاتا تھا، اس کا خون بہا کے وہاں بنیاد رکھی جاتی تھی. پھر جو دیواریں کھڑی کی جاتی تھی ان میں سیدوں کو چنوایا جاتا تھا کہ ڈھونڈ کے لاؤ، کسی سید کو ڈھونڈ کے لاؤ. دیوار میں چنوا دیا جاتا تھا، اور جن زندانوں میں، جن قید خانوں میں ڈالا جاتا تھا ان کے بارے میں تو تاریخ خدائی قسم گواہ ہے. آپ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کس قدر گہرائی میں یہ ہوتے. یعنی یہ وہ عام قید خانے نہیں جس طرح آج ہم آپ دیکھتے ہیں. زمین میں ایک بہت بڑا سوراخ کیا جاتا تھا اور انہیں پھینک دیا جاتا تھا. کئی کئی دنوں کے لیے بے قدر ضرورت پانی نہیں میسر ہوتا تھا، کھانا تو دور کی بات، جہاں تک کہ وہاں پہ یہ بیچارے جل سڑ کے شہید ہو جاتے تھے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو اولاد سادات حسنی، سب کو منصور نے قتل کروایا یا قید خانوں میں ڈلوایا. نفس زکیہ، ان کے بھائی جناب ابراہیم، ان کے والد عبداللہ محض، اولاد امام حسن، شجاع دلیر سادات خاندان تھا. سب کو یا قتل کیا گیا یا انہیں عراق کے جیلوں میں منتقل کی، قید خانوں میں منتقل کیا گیا. جب سادات کا قتل ہوا، اب منصور نے کہا کہ امام جعفر صادق کا زندہ رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. اسے یہی کہا جاتا تھا کہ جاسوس آ کے کہتے تھے یہ جعفر ابن محمد صادق جو ہیں تمہارے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں، تمہارے خلاف کوئی نہضت چلا دیں گے، کوئی مہم چلا دیں گے، تیرے تخت و تاج کو خطرہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، رات کا انتظار کرو، غنڈوں کو بلاؤ، امام اپنے گھر میں ہیں. کہا غنڈوں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ رات کا انتظار کریں. یہ رات کا انتظار کریں، جب امام اور امام کا خانوادہ، امام کے اہل و عیال، جب یہ رات کے وقت محو استراحت ہوں، آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، گھر پہ آگ لگا دو. 2 مرتبہ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگی. اللہ اکبر. غنڈوں کو جمع کیا گیا اور کہا رات کو جعفر صادق کے گھر پہ آگ لگانی ہے. اب آپ تصور کیجئے رات کا وقت ہے، میرے مولا محراب عبادت میں ہیں، گھر میں مستورات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، سو رہے ہیں. یہاں تک کہ رات میں گھر کو گھیرا گیا اور لکڑیاں جمع کر کے اتنی بڑی آگ، اتنی عظیم آگ لگائی گئی کہ جب مدینے کی گلیوں میں امام جعفر صادق کے گھر سے جب شعلے بڑکنے لگے تو بعض سادات بنی ہاشم مولا کے چاہنے والے بھاگتے ہوئے باہر نکلے گلیوں میں اور بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ آگ بجھا دی جائے. لیکن جتنا بھی کوشش کرتے تھے اس قدر انہوں نے ایک عظیم آگ لگائی تھی کہ خدائی قسم یہ آگ ساری رات چلتی رہی. میرے مولا ایک مرتبہ محراب عبادت سے اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو، مستورات کو جمع کرتے ہیں، صحن خانہ میں آ جاتے ہیں اور آگ سے مخاطب ہو کے یہ جملے کہتے ہیں: انا ابن عراق السرا، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ. اے آگ، میں اسی ابراہیم کا بیٹا ہوں جس ابراہیم کے لیے تجھے حکم دیا گیا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جا. اے آگ، میں اسی نسل ابراہیم سے ہوں جس نسل کو اللہ نے شرف بخشا. بس عزادارو، 2 جملے مصائب شب شہادت جعفر صادق ہے. آج آپ کو فرزند جعفر صادق باب الحوائج کو پرسا دینا ہے، آج امام باقر کو پرسا دینا ہے جن کے فرزند کی شہادت ہے. خدا کی قسم مولا
رات کو جب آگ جل رہی تھی تو اس وقت مولا نے بہت صبر کیا، لیکن کل جب یہ آگ خاموش ہوئی تو میرے مولا نے گریہ شروع کیا۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا، مولا دست ادب جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آگ تو لگی ہے لیکن آپ کے بچے سالم ہیں، آپ کی خواتین سالم ہیں، تو پھر یہ گریہ کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا، میں اپنی مظلومیت پہ نہیں رو رہا، کل جب میرے گھر پہ آگ لگی تھی تو مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، کل جب ظالموں نے آگ لگائی تھی تو مجھے زینب کا جلتا ہوا خیمہ یاد آ گیا تھا۔ ہاں عزادارو، اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا امام نے شام غریبہ کو سوچ کے گریہ کیا تھا یا پھر اپنی دادی فاطمہ کو یاد کیا ہوگا کہ سیدہ کے گھر پہ آگ لگی تھی۔ یہ دشمنان اہل بیت کا شیوہ ہے کہ یہ اہل بیت کے گھروں پہ آگ لگاتے ہیں، کبھی سیدہ کے گھر پہ آگ لگتی ہے، کبھی شام غریبہ خیام حسینی کو جلایا جاتا ہے، کبھی جعفر صادق کا گھر ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں مجھے سید سجاد کی یاد آ گئی تھی، مجھے زینب کبریٰ کی یاد آ گئی تھی۔ میں کہوں گا مولا آپ نے تو بس یاد کر کے روئے ہیں۔ ہائے سید سجاد، باعزادارو شام غریبہ کی روایت ہے، ایک روایت بہت جلدی سے شام غریبہ کی روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ جب عصر عاشور کے بعد شام غریبہ ڈھلنے لگی، فوج اشقیاء نے خیام حسینی پہ آگ لگا دی۔ ایک مرتبہ تمام بیویاں اپنے خیموں سے باہر نکلی، جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں نا، مقتل میں آل رسول اس طرح بکھر گئے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک بی بی ہے، راوی کہتا ہے ایک بی بی نے بہت عجیب ایک عمل کیا، میں دیکھتا ہوں کہ جس خیمے میں بہت آگ تھی یہ بی بی اس خیمے میں جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، پھر کسی دوسرے خیمے میں اندر داخل ہوتی ہے پھر نکل جاتی ہے۔ میں نے قریب بڑھ کے پوچھا، بی بی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ خیمے میں جاتی ہیں پھر آپ باہر آ جاتی ہیں، پھر دوسرے خیمے میں جاتی ہیں پھر آپ باہر آ جاتی ہیں۔ بی بی نے کہا، میں زینب بنت علی ہوں، آگ کا دھواں اتنا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں اپنے بیٹے سجاد کی تلاش میں ہوں، میرا بیٹا میرا بھتیجا سجاد بہت بیمار ہے، اجرکم علی اللہ۔ بی بی ایک خیمے میں جاتی ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی خیمے میں گئی اور جب باہر نکلی تو اپنے سینے سے ایک بیمار امام کو اپنے ساتھ لے کے باہر نکلی، اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا مولا امام جعفر صادق سے، مولا یہ درست ہے کہ آپ کے گھر پہ بھی آگ لگی تھی لیکن مولا آپ کے بچے سالم تھے، آپ کی مستورات سالم تھی، لیکن ہائے اسی شام غریبہ ایک ننھی سی بچی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا سید الشہداء کی شہادت کے بعد بی بی نے الوداع کے وقت سید الشہداء سے ایک جملہ کہا تھا، اے مولا حسین، اے میرے بھائی حسین، اب تیرے بعد میں عباس کا کردار انجام دوں گی، اے حسین میں آپ کے بچوں کی محافظہ بنوں گی۔ اور شام غریبہ بی بی نے محافظہ بن کے دکھایا، جب جہاں جہاں امام سجاد گئے سید سجاد کے شانہ بشانہ بی بی زینب کبریٰ ساتھ ساتھ رہیں۔ لیکن ہاں عزادارو، شام غریبہ میں ایک ننھی سی بچی تھی جو حسین کی امانت تھی، جس کے دامن میں آگ تھی۔ عزادارو، یہ بی بی کو آگ لگتی ہے اور یہ بی بی ایک مرتبہ بھاگتی بھاگتی دور نکل جاتی ہے، ایک ظالم آپ کے پیچھے آتا ہے، کہنے لگتا ہے بی بی رک جا، میں تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ننھی سی بچی کہتی ہے قریب مت آنا، میں سید زادی ہوں، قریب مت آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، حسین کی یتیمہ ہوں، اگر تو مدد کرنا چاہتا ہے تو بس ایک کام کر دے، مجھے پتا نجف کا راستہ کہاں ہے۔ یہ کہتا ہے نجف جا کے کیا کریں گی؟ یہ کہتی ہے کہ نجف میں میرا دادا علی ہے،
جا کے امت کی شکایت کروں گی کہ اے دادا علی آپ کے حسین کو مارا گیا، ہمیں یتیم کیا گیا، اجرکم علی اللہ۔ آخر جملہ تمام کر دیا۔ امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھا، امام باب الحوائج نے جنازہ اٹھایا، شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، کیونکہ جوان بیٹا موجود ہے۔ جب جس باپ کا بیٹا موجود ہو اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا جنازہ کون اٹھائے گا، کیونکہ جوان بیٹا موجود ہے۔ امام موسیٰ کاظم 20 برس کے ہیں، لیکن میں مولا امام کاظم سے کہوں گا مولا آپ خوش نصیب تھے، آپ نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا۔ ایک جملے میں تمام کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں نا جب شام غریبہ کے بعد سید سجاد کو قیدی بنا کے مقتل سے گزارا گیا، بی بی زینب ناکے پہ تھی، امام سجاد چل رہے تھے، جب باپ کا لاشا دیکھا، نہ کفن تھا نہ لباس تھا، بے سر لاشا دیکھا، میرے مولا کی حالت غیر ہو گئی۔ مولا سجاد کو غیرت آئی کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوتے باپ کا لاشا پامال ہوا۔ اب جب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ سید سجاد کی حالت غیر ہے، اگر انہیں تسلی نہ دی تو سید سجاد کی روح پرواز کر جائے گی، روایت کہتی ہے زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا، امام حسین کے جسم پہ گرا دیا، امام سجاد نے اپنی پھوپھی اماں کو سینے سے لگایا اور پھر پھوپھی نے کہا اے سجاد میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی۔ امام سجاد سے برداشت نہ ہوا، پھوپھی اماں کو دوبارہ ناکے پہ سوار کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ سے برداشت نہ ہوا، ابھی تو کوفے کا دربار باقی ہے، ابھی شام کا بازار باقی ہے۔ اے سید سجاد آپ کی غیرت کو سلام، اے سید سجاد آپ کی شجاعت کو سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين۔ یا حسین کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم ہیں جعفر کا جنازہ، تابوت کو اٹھا کر اتنے قدم بڑھائے، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے، عابد کی بے بسی کا نوحہ سنا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، تھوڑا آگے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم ہیں جعفر
جعفر کا جنازہ تابوت کو اٹھا کر اتنے قدم بڑھائے ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے عابد کی بے بسی کا نوحہ سنا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا ماشاءاللہ جعفر کا جنازہ کاظم ہے جعفر کا جنازہ منصور نے غذا میں زہر جفا دیا تھا مظلوم کے بدن پر جس کا اثر ہوا تھا افلاک سے ملائک پرسے کو آ رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم ماشاءاللہ ہے جعفر کا جنازہ کاظم جعفر کا جنازہ نکلا دہن سے باہر ہائے جگر جو کٹ کر خون رنگ ہو گیا تھا مولا کا میرے بستر منظر یہ اہل دل کے دل کو دکھا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر ماشاءاللہ کاظم ہیں جنازہ حیدر سے دشمنی یہ اب تک نہیں رکی ہے حیدر سے دشمنی یہ اب تک نہیں رکی ہے مولا حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے ہر ایک چراغ زہرا ظالم بجھا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم جنازہ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر ماشاءاللہ دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کربلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر ماشاءاللہ دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نانا روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے اب کون مجاور ہے
اب کون مجاور ہے، صغرا کے سوا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر، ماشاءاللہ ہم کو دعا نانا تیرے شہر، دے ہم کو دعا نانا، زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھ گی سب دنیا، اب دیکھ گی سب دنیا، سر اس کا کھلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر، ماشاءاللہ دے ہم کو دعا نانا، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر، دے کو دعا نانا، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، صلوات اللہ۔ مخصوص زیارت امام جعفر الصادق علیہ السلام قربتاً الی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علیک یا امام الورى، السلام علیک ایہا العروۃ الوثقی، السلام علیک یا حبل اللہ المتین، السلام علیک یا نورہ المبین، السلام علیک ایہا الصادق جعفر ابن محمد، خزائن العلم داعی الی اللہ بالحق، اللہم کما جعلتہ معدنا کلامک ووحیک وخزائن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک، فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحجتک انک حمید مجید۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین،
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة ودفع البلاء وقضاء الحوائج.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن مولانا علي حجة الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صلى على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بحق محمد وعطرته الطاهرة. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. There's a request for Surah Al-Fatiha and Namaz Wahshat for a sister named Fatima bint Jafar. Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على القبور سرور اللهم أغن كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم اقص كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل حسير اللهم اسل كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا دين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة بحق محمد وعطرته الطاهرة. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم. تسبيحات الزهراء سلام الله عليها. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لعلم بموضع رزقي وإنما أطلبه بقطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا تالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في السماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وماخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا
فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء بنت رسول الله الصديقة الطاهرة الشهيدة مظلومة صلوات الله عليها، والصلاة والسلام على إمامنا الحسن المجتبى المقتول بسم الجفا، وعلى أبي عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء، وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين، العلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الحادي، والحسن بن علي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعاه وتمتعه فيها الطويل برحمتك يا أرحم الراحمين.